سے آپ کا میزبان اقبال عزیز بارہ ہمارے سامنے ہاشم رضا صاحب موجود ہیں۔ یہاں اس علاقے کے اور لانڈی کے ایم پی اے ہیں، یہاں پر آئے بہار فاؤنڈیشن کے تقریب میں، اور انہوں نے بہاری برادری کے حوالے سے بڑی اچھی اچھی باتیں کی۔ یہ جو شناختی کارڈ کا معاملہ ہے، یہ نادرہ کا معاملہ ہے۔ اس میں کیا آپ لوگ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے بے شک آواز اٹھائی ہے، اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی ہے اور بہت سے جگہوں پہ بات کی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے اس رائے کے مطابق، لوگ کہتے ہیں کہ یہی متحدہ تھی، فاروق ستار کا زمانہ تھا جب انہوں نے ہی ماضی کے گورنر کو لیٹر لکھ کر دیا تھا کہ ان لوگوں کا شناختی کارڈ کو روکا جائے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ کا بہت شکریہ۔ آج یہاں بہار فاؤنڈیشن کا پروگرام تھا، اور ایک تو آج قائد اعظم کا بھی دن تھا، ہمارے یوم ولادت کا، تو اس کے حوالے سے بھی پروگرام تھا۔ اور دوسری بات جہاں تک رہی بہاری کمیونٹی کے این آئی سی کا مسئلہ، اس پہ ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے۔ کشور زہرا باجی نے بڑا اس پہ کام کیا ہے، شیخ صلاح الدین بھائی نے اپنے ٹائم میں بڑا کام کیا ہے اس میں، ماضی کے ہمارے جو ایم این اے ایم پی اے لانڈی کے، انہوں نے بہت کام کیا ہے اس پہ۔ اور میں سمجھتا ہوں لانڈی میں اس ٹائم بہت کم تعداد ایسی ہے جو رہ گئی ہے، ورنہ بہت بڑی تعداد یہاں پہ مسئلے مسائل حل بھی ہو چکے ہیں۔ کیونکہ میرے پاس لانڈی کے اندر اگر میں پی ایس 94 کی بات کروں، شریف کالونی کا حلقہ ہے اور شاہ خالد کا حلقہ ہے جہاں پہ بہاری کمیونٹی موجود ہے، اور ان دونوں حلقوں میں ایک بڑی تعداد ماضی کے ہمارے ایم این اے ایم پی اے نے بھی، اور اس ٹائم بھی اگر میں اپنی بات کروں تو میری بھی ایک 3 رکنی کمیٹی ہے جو اس معاملات کو دیکھ بھی رہی ہوتی ہے، اور ہمارے ہر 2 مہینے کے بعد جو ڈی جی نادرہ ہیں ان سے یا ڈی ایم ہیں ان سے بھی میٹنگ رہتی ہے، کال پہ بھی بات رہ رہی ہوتی ہے، اور جو ہمارے پاس فردر کیسز آتے ہیں ہم ان کو یکجا بھی کرتے ہیں، اور ہم ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کہ کیا کیا ڈاکومنٹس کم ہیں، کیا ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، کس طرح سے اس کو ہم سپورٹنگ ہینڈ بنا سکتے ہیں، اور ہم اس پہ کام آلریڈی کر رہے ہیں۔ اور لیکن آپ کی بات کاٹتا ہوں سر، آپ کی بات کاٹتا ہوں کہ پاکستان 2 نظریے کی بنیاد پر آزاد ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں دنیا کا ہر مسلمان آ کر رہ سکتا ہے، یہاں کی شریعت حاصل کر سکتا ہے، ایک تو آئین پاکستان میں یہ بات درج ہے۔ اسی طرح اسرائیل نظریاتی بنیاد پر آزاد ہوا، دنیا کا ہر یہودی وہاں رہ سکتا ہے، وہاں کی شریعت حاصل کر سکتا ہے، تو ہمارے ملک میں اب تک آئین پاکستان پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ المیہ ہے، اور ہمارا بھی اسی کمیونٹی سے تعلق ہے، اور جنہوں نے مائیگریٹ کیا ایک 1947 میں اور اس کے بعد ایک 1971 میں، تو وہ مہاجرین کہلائے، ان میں بہاری کمیونٹی بھی ہیں، ڈیفرنٹ برادریز بھی اس میں موجود ہیں۔ لیکن جو 1971 کی جو مائیگریشن ہے وہ آج تک جو ہے اس کو اس طریقے سے آزادی نہیں دی گئی، اس طریقے سے شناخت نہیں دی گئی۔ اس کے لیے انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنی بھرپور یکجوئی کے ساتھ اور کوشش کرے گی۔ الحمدللہ ہمارے ایم این اے صاحب بھی اسی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی قومی اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے۔ دیکھیں دوسری بات یہ، اس شہر کے ساتھ آپ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے، مظالم تو ہے، چل رہا ہے، اور سیاست چل رہی ہے شہر کے ساتھ، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، سیوریج کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، یہاں کی شناخت کا مسئلہ ہو، کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے کوئی رضامند نہیں ہے۔ میری آپ کے توسط سے ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ اس شہر کے لوگ پاکستان بننے سے پہلے بھی پاکستان تھے، اور یہ شہر کے لوگ پاکستان اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور بائی چوائس لے کر آئے تھے پاکستان۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو دل سے لگانے کی ضرورت ہے اس قوم کو، اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کو جو ہے ان کے عوامی نمائندے ہم ہیں موجود یہاں پر، لیکن ہماری بھی آواز کو طاقت اور توانائی جبھی ملے گی جب ہم یک زبان ہوں گے اور ایک پیج پر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے دن کا جو پروگرام تھا یہ قابل تعریف تھا، اس میں بہاری فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ آج کے پروگرام سے انشاءاللہ ایک آواز جائے گی، ایک میسج جائے گا ارباب اختیار کو کہ اردو اسپیک کمیونٹی، بہاری کمیونٹی یکجوئی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اس کا مقدمہ لڑیں گے۔ چھوٹی سی بات اور آپ سے ہاشم رضا بھائی، آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی، آپ نے بڑی پیاری بات کی، میرا دل چاہا کہ میں آپ سے بات کروں کہ میں نے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پہلے بھی تھی، آج سے تقریباً 30 سالوں سے ہے، اور باقاعدہ کراچی میں میجورٹی جو ہے بہاریوں کی تعداد وہ اورنگی ٹاؤن میں ہے، تو ماضی میں فاروق ستار صاحب نے گورنر صاحب کو لیٹر لکھا تھا کہ بہاریوں کے شناختی کارڈ کو روکیں، ان کا بھی تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے تھا، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ دیکھیں اس کے حوالے سے میرے علم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر میں آپ کو ثبوت دے دوں تو آپ مجھے بالکل ثبوت دے دیں، لیکن ایسی میرے علم میں کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمیشہ اس سے پہلے بھی جو ایم این اے ایم پی یہاں پر ہیں ان کا بھی تعلق بہاری کمیونٹی سے ہے، اور انہوں نے بات نہیں کر رہا ہوں۔ بھرپور کام نہیں، تو پھر پالیسی تو ایک ہی بنے گی نا۔ متحدہ کی پالیسی مہاجرین کی پالیسی ہے، ہمیشہ ابو بکر بھائی نے یا شیخ صلاح الدین بھائی نے 1971 کے مہاجرین کی
بہاری کمیونٹی کے لیے آواز اٹھائیے, اور نہ صرف اس پاکستان میں جو موجود بہاری کمیونٹی ہے ان کے لیے آواز اٹھائیے, بلکہ اس ٹائم بنگلہ دیش کے کیمپوں میں 2-2.5 لاکھ مہاجر بہاری کمیونٹی موجود ہیں, ان کے لیے بھی آواز اٹھائیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک گمراہ کن ہو سکتا ہے یا اس کو غلط پرائے میں لیا جا رہا ہے, لیکن ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بہاری کمیونٹی سے عوامی نمائندوں کا ٹکٹ دے کر وہ ساری جو میرے خیال سے گمراہ کن باتیں اس کو جو ہے وہ پش ڈال دی ہیں. ہمیں آگے چلنا چاہیے اور پازیٹیو راستے میں چلنا چاہیے. ناظرین یہ تھے ہاشم رضا صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایسا نہیں تھا اب, لیکن بہاری برادری کے لیے متحدہ قومی موومنٹ اپنے بڑے اصول کے ساتھ یہ کام کرتی رہے گی, اور انشاءاللہ بہت جلد از جلد اس کا شاخسانہ سامنے آئے گا, اور بہاریوں کو یقیناً ان کی شناخت بھی ملے گی, ان کو نوکریاں بھی ملیں گی, اور سب کچھ بحال ہوگا. پاکستان زندہ باد. ناظرین دیکھتے رہیے IBN.